ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ آپ نے سنا مشہور لطیفہ باز مولوی طارق مسعود نے کس قدر بے باکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حاضر و ناظر ماننے والوں پر شرک کا فتویٰ جڑ دیا۔ اپنی جہالت اور لا علمی کا ماتم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ کاش کہ وہ قرآن کریم پڑھتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ پاک جب کسی انسان کو چاہے عطا فرمائے اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس آیہ مقدسہ میں رب العالمین خالق کائنات نے انسان کے لیے سمیع اور بصیر دونوں لفظ استعمال فرمائے، جبکہ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو اللہ بھی سمیع اور انسان بھی سمیع، اللہ بھی بصیر انسان بھی بصیر۔ تو مفتی صاحب اس سے آپ کے نزدیک شرک لازم نہیں آتا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیہ مبارکہ میں رعوف اور رحیم یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کی گئیں۔ اس سے بھی شرک لازم نہیں آیا۔ تو آپ کے ہاں شرک کی تعریف کیا ہے؟ آپ کس کو شرک سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کی تعریف مانی جائے تو اس کے مطابق تو دنیا میں کوئی شخص مسلمان بچتا ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جب یہ صفت عطا فرما دی تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں رہا۔ ایسے ہی ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت جو حضور کو حاضر و ناظر کہتے ہیں یہ نہ تو اللہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بغیر کوئی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور حاضر و ناظر کے بارے میں یہ غلط فہمی بھی آپ دور کر لیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہرگز نہیں کہ حضور ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہیں۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما ہو کر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، یہ ساری چیزیں اللہ نے حضور کے سامنے کر رکھی ہیں اور حضور اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی شرک والی بات نہیں ہے، اور تمام مخلوقات کی دور و نزدیک کی آوازیں حضور سماعت فرماتے ہیں، جس کی چاہیں حضور جن کی طرف توجہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع علی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ ساری زمین اٹھا کر میرے سامنے کر دی، اور میں اس کو اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو حضور ساری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور صاحب کنز العمال نے اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 199 پر اس کو نقل کیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن کریم احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت و توفیق سے حاضر و ناظر ماننا ہرگز شرک نہیں۔